ڈاکٹر عمار المصری۔ ناظرین، تنازعہ، تقسیم اور غلط معلومات سے دو چار دنیا میں ایک شخص کی سچائی، انصاف اور اتحاد کی جستجو نے اسے 2024 میں سب سے زیادہ مطلوب مسلمان شخص بنا دیا ہے۔ ڈاکٹر عمار المصری ایک مشہور اسلامی اسکالر، انسان دوست اور امن کے علمبردار۔ ان کے پیغام کو خاموش کرنے کی کوشش کرنے والی طاقتور قوتوں کے ذریعے شکار کیا گیا ہے۔ ناظرین، 1985 میں قاہرہ، مصر میں پیدا ہوئے عمار المصری ایک دیندار مسلمان گھرانے میں پلے بڑھے۔ ان کے والدین دونوں معلموں نے اس میں علم اور شفقت کی محبت پیدا کی۔ عمار نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرتے ہوئے تعلیمی لحاظ سے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ناظرین، اپنی تعلیم کے دوران عمار نے مسلم کمیونٹیز پر انتہا پسندی اور دہشت گردی کے تباہ کن اثرات کو دیکھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اسلام کی حقیقی تعلیمات کو مسخ اور ہائی جیک کیا جا رہا ہے۔ عمار نے اپنی زندگی امن، افہام و تفہیم اور اسلامی اقدار کے فروغ کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کیا۔ عمار نے اسلامک ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ انیشیٹو کی بنیاد رکھی، جو دنیا بھر میں پناہ گزینوں، یتیموں اور کمزور کمیونٹیز کو امداد فراہم کرتی ہے۔ ان کی تنظیم کی بے لوث کام نے بین الاقوامی شہرت حاصل کی۔ ناظرین، عمار کی طاقتور تقریری مہارت اور انصاف کے لیے غیر متزلزل وابستگی نے انہیں ایک متلاشی مقرر بنا دیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ، عالمی مذاہب کی پارلیمنٹ اور معروف یونیورسٹیز سے خطاب کیا۔ ان کا اتحاد، ہمدردی اور بقائے بامی کا پیغام عالمی سطح پر گونج اٹھا۔ جیسے جیسے عمار کا اثر بڑھتا گیا، ویسے ویسے ان کے خلاف دھمکیاں بھی بڑھتی گئیں۔ ناظرین، انتہا پسند گروہوں، بدعنوان حکومتوں اور طاقتور مفادات نے اسے اپنے ایجنڈوں کے لیے خطرہ سمجھا۔ عمار کو جان سے مارنے کی دھمکیاں موصول ہوئیں اور اس کے خاندان کو ہراساں کرنا پڑا۔ ناظرین، سب سے زیادہ مطلوب فہرست 2024 میں عمار موسٹ وانٹڈ مسلم کی فہرست میں سر فہرست ہے، جسے ایک سایہ دار تنظیم نے مرتب کیا جو اختلافی آوازوں کو خاموش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس فہرست کو میڈیا پر لیک کر دیا گیا، جس سے عمار کی جان کو زیادہ خطرہ لاحق ہو گیا۔ ناظرین، عمار روپوش ہو گیا، سیف ہاؤس سے سیف ہاؤس میں منتقل ہو گیا۔ ان کے حامیوں، کارکنوں اور انسانیت پسندوں کے نیٹ ورک نے ان کی حفاظت کے لیے انتھک محنت کی۔ خطرات کے باوجود عمار نے خفیہ پیغامات اور خفیہ پیشوں کے ذریعے اپنا پیغام پھیلانا جاری رکھا۔ عمار کی حالت زار کی خبر نے بین الاقوامی سطح پر غم و غصے کو جنم دیا۔ عالمی رہنماؤں، انسانی حقوق کی تنظیموں اور مختلف مذاہب کے لوگوں نے ان کے خلاف دھمکیوں کی مذمت کی۔ مظاہروں اور ریلیوں میں اس کے تحفظ کا مطالبہ کیا گیا۔ ناظرین، ایک پراسرار ٹیکس سیوی فرد، جسے صرف دی آرکیٹیکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، ابھرا۔ اس نے عمار کو جدید ترین سیکیورٹی اور انکرپشن ٹولز کی پیشکش کی۔ عمار کی اصل شناخت نامعلوم رہی، لیکن ان کی مہارت نے عمار کو اپنے تعاقب کرنے والوں سے ایک قدم آگے رکھا۔ ناظرین، عمار تھکے ہوئے لیکن پرعزم، اس نے حتمی عوامی ظہور کا فیصلہ کیا۔ استنبول میں ایک سخت حفاظتی کانفرنس میں انہوں نے دنیا سے خطاب کیا: ہمیں خاموش نہیں کیا جائے گا، ہمیں ڈرایا نہیں جائے گا، ہم انصاف، ہمدردی اور اتحاد کے لیے کھڑے رہیں گے۔
डॉक्टर अमार उल मिस्री की किस्मत बदस्तूर गैर यकीनी है। उसकी हिम्मत लाखों लोगों को मुतासर करती है। जैसा कि दुनिया सांसों के साथ इंतजार कर रही है, एक चीज वाज़ेह है, अमार का पैगाम बरकरार रहेगा और उसकी मिरास जमूत को चैलेंज करती रहेगी। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।